علم ختم نہیں ہوتا، بلکہ علم کو پڑھنے والا، اس کو سمیٹنے والا جب چلا جائے تو پھر علم کی بڑھوتری کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے، یعنی کہ ایک عالم کا دنیا سے جانا پوری عالم علم کی موت ہے۔ اسی وجہ سے پچھلی کئی دہائیوں سے پڑھنے والے کیونکہ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو علم بھی اسی طرح کم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ کتب ویسی کی ویسی ہی ہیں، سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھنے والوں کا رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں علم کی کئی نئے سورسز آ گئے، جس میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے مختلف ویڈیوز بن کر سامنے آنی شروع ہو گئی، لیکن کتاب ایک اصل ماخذ ہے جس سے علم کو لیا جاتا ہے، بلکہ سب سے پہلا تو انسان کا دل ہے جس پہ علم کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک شاعر ہے تو اس کے دل پہ ہی ایک شعر اترتا ہے، تو پھر وہ اس کو صفحہ کرداس پہ اتارتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے دل بھی ایک علم کا ایک خزانہ ہے، جیسی کتاب ہے ویسے ہی ایک دل بھی ہے، دل اس کو محفوظ کرتا ہے۔ تو اگر وہ دل ہی نہ رہے اس دنیا میں، تو وہ کتابوں کا جو مختلف جگہ پر منتشر کتابیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے والے ایک شخص کے دل میں جب وہ علم اترتا ہے، اگر وہ دل ہی چلا جائے تو وہ ایک لاس ہوتا ہے، وہ ایک علمی لاس ہوتا ہے۔ اسی طرح علم کی قدر کرنے والے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت میں زیادہ خشک مزاجی نہیں پسند کرتا، تفریح کی طرف، کھانے پینے کی طرف اور زیادہ سے زیادہ آسائش کی طرف جاتا ہے، اس کی طبیعت اسی کی طرف مائل رہتی ہے، کیونکہ ہر اعتبار سے آدمی، ہر شخص کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مذہبی شخص کی طبیعت کچھ اور ہوتی ہے، دنیا دار کی کچھ اور، کافر کی کچھ اور، مسلمان کی طبیعت کچھ اور۔ اسی وجہ سے مختلف طبعی مختلف اذہان جتنے ہیں ان کی اپنے ہی رجحانات ہیں۔ اس لیے آپ جس بھی طبقہ سے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک خاص راستے کی طرف آئیں جو سیدھا راستہ ہو، جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ آسانی ہو، اور حقائق اور سچائی کی طرف آنا ہر شخص کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کو چاہیے کہ صحیح کو سمجھے اور اسی پہ چلے۔ اب آتے ہیں کہ ایک انسان اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہے۔ انسان اور مسلمان، عام انسان جو غیر مسلم ہم جیسے کہتے ہیں، عام غیر
مسلم، اس کی سوچ اور مسلمان کی سوچ میں بہت بہت بڑا فرق ہے. سب سے بڑا فرق کہ وہ دنیا کا اور آخرت کا ہے. آسمانی جتنے بھی ادیان تھے جن میں انبیاء بھیجے گئے، ان کا وہ ادیان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، تو اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا اختتام کیا. تو اس کے بعد آسمانی مذاہب کا سلسلہ بند ہو گیا اور ایک ہی آخری مذہب اسلام کو زندہ رکھا گیا قیامت تک کے لیے، اور وہی زندہ و جاوید ہے. اسلام ہی کامیابی کا دین ہے، اور باقی جتنے آسمانی مذاہب کے علاوہ مذاہب ہیں ان کے اپنے طریقہ کار ہیں، اور وہ کچھ آخرت کے قائل بھی نہیں ہیں، کچھ ان کے نزدیک ساری زندگی یہی ہے. اور اب تو تقریباً جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کا آخرت پہ انکار بالکل بھی نہیں ہے، اور اکثریت انسانوں کی آخرت سے انکاری یہی ہے. اب مسلمان اور غیر مسلم کا یہی فرق رہ گیا کہ آخرت اور دنیا کا. مسلمان آخرت کی ہی امید سے دنیا میں رہتا ہے، برا وقت آئے تو آخرت کی زندگی ہی کی طرف دیکھتا ہے کہ وہاں پر میرے لیے اچھا ہے، اور کافر اسی دنیا کی ہی تگ و دو میں رہتا ہے. لیکن کیا مسلمان صرف آخرت کی وجہ سے ہے؟ کیا آج کا مسلمان آخرت کی طرف توجہ کر رہا ہے، یا اس کی توجہ ہے وہ اسی کے لیے جی رہا ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ موجودہ دور کا انسان بھی کافروں کی، یہود و نصارہ اور دوسرے کافروں کی زندگیوں سے متاثر ہے. وہ بھی انہی کی طرح چال ڈھال اختیار کرتا ہے، اور اس کو اپنی دین کی اصل کی سمجھ ہی نہیں رہی، بلکہ وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے. اپنے دین کے بارے میں بھی اعتراضات دل میں لاتا ہے، اور شک و شبے میں ہی رہتا ہے زندگی میں. اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنے دین کی طرف آئے، اپنے اسلام کی طرف، جو کہ مکمل دین ہے، اس کی اصل تعلیمات کو سمجھے، پڑھے، قرآن پاک کو، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب کو سمجھے، پڑھے، اور اس کو دوسروں تک پھیلائے. یہ مسلمان کا فرض ہے، ذمہ داری ہے.